Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. بہت چرچا ہو رہا ہے اعظم خان نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے سائفر کے بارے میں عمران خان کے اگینسٹ سننے میں آیا ہے، رپورٹس یہی آ رہی ہیں میڈیا میں۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے مجھے ایک بڑی مزیدار کہانی یاد آ رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ کہانی سن رکھی ہے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک چڑیا گھر میں سے ہرن جو ہے وہ غائب ہو گیا، تو پوری دنیا کی سب سے ٹاپ انٹیلیجنس پولیس کو بلایا گیا اور سب نے آ کے اپنے اپنے طور پہ یہ کہا جی کہ ہم اس کو ڈھونڈ کے لے آتے ہیں۔ کہانی جو بھی ہے فکشنلی سمجھ لیں اس کو، لیکن بڑی سبق آموز قسم کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ امریکہ کی پولیس بلائی گئی، امریکہ کی پولیس آئی، انہوں نے ساری جگہوں پہ جا کے اپنا ریسرچ کیا، لیکن وہ ہرن نہیں مل سکا ان کو۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے چائنا کی پولیس بلائی، اس نے جا کے دیکھا وہ بھی نہیں مل سکا۔ پھر انہوں نے باقی بھی جو بڑی بڑی میجر کنٹریز تھیں جن کی پولیس بڑی ایفیشینٹ تھی ان کو بلایا گیا، تو نہیں ہوا۔ تو پھر آخر میں پاکستان کی پولیس کو بلایا گیا۔ اب جب پاکستان کی پولیس آتی ہے تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ ہرن کو 24 آورز میں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد دیکھا جی کہ ایک باہر بڑا سارا ہاتھی کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہرن ہوں، میں ہی ہرن ہوں۔ اب یہ فنی سی لگ رہی ہے لیکن ہو ایسا ہی رہا ہے بھائی، پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ لینی ہو تو آپ جس طرح کا آج کل پاکستان میں چل رہا ہے، کسی کی ماں کو اٹھا لیں، بہن کو اٹھا لیں، بیوی کو اٹھا لیں، بچوں کو اٹھا لیں، کوئی بھی سٹیٹمنٹ دلوا دیں، تو باقی سارے لوگ اس پہ تبصرے کر رہے ہیں۔ مجھے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک دو باتیں جو سمجھنے کی ضروری ہیں وہ یہ ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ صرف ملک کے اندر ایک سنسنی بچھانے کے لیے، ایک سنسنی خیز خبریں چلانے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات نکل رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے ایک کمپنی نے ایک شوشہ چھوڑا ہے جس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کا ماضی میں بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ میری آج ایک کشمیری لیڈر ہیں راجہ مظفر صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کسی کو مارنے پہ تل جائے تو یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب مقبول بٹ کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا، لال قلعے میں بند کیا ہوا تھا، اور ان کو سٹیٹمنٹ چاہیے تھی اس کے خلاف گواہی کے لیے، تو پہلے ظاہر ہے ان کی پارٹی کو اسی طرح استعمال کرتے تھے جس طرح ساری پارٹیوں کو استعمال کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ میں بہت دفعہ اپنی اسٹیٹمنٹس میں کہہ چکا ہوں کہ پہلے ایم کیو ایم کو استعمال کیا، پیپلز پارٹی کو استعمال کیا، پی ایم ایل این کو استعمال کیا، پی ٹی آئی کو استعمال کیا، اور اب ساری کچھ فیورٹس ہو جاتی ہیں، تو یہ استعمال کرتے رہتے ہیں جس طرح ٹیشو پیپر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ساری پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیاں جتنی بھی ہیں اکارڈنگ ٹو حامد میر کے استعمال ہو جاتی ہیں لوگ، لیڈرز، اور اس میں سے خاص طور پہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے بیسیکلی اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی قبضے میں رکھنے کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ان کی 3 قسم کی ویڈیو بنائی ہوئی ہوتی ہیں جس سے وہ ان کو ہراس کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے بیانات ان سے دلوا سکتے ہیں۔ ایک ان کی کرپشن ہوتی ہے جس کی ان کے پاس پوری ڈیٹیل ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کی کرپشن کی ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ جمع کر کے رکھیں۔ دوسرا آپ کی کریکٹر، اگر آپ کا لوز کریکٹر ہے جس میں وومنائزیشن وغیرہ اگر اس طرح کی ہیں تو ان کے پاس بھی اس کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی کرد برد کی ہوتی ہے اپنی جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ میں جس میں منسٹری میں ہوتے ہیں، تو آپ نے جو بھی کیا تو اس کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ تو پھر اسی طریقے سے آج پی ٹی آئی کے اندر آپ دیکھ لیں گے کلینزنگ ہو رہی ہے، تو وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا، اور جنہوں نے جس کا کچھ نہ کچھ ہے تو وہ آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، پاکستان میں بڑا مشہور ہے ایک ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر جو زراعت کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس کو لے لیں، بڑے زمانے سے وہ سنڈی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جتنے بھی پی ٹی آئی کے اندر ہے، اور وہی محکمہ زراعتی پی ٹی آئی کے اندر جتنے بھی سنڈیاں ہیں یا جتنے بھی کیڑے مکوڑے، ان سب کو اپنی وہی جو یوریا کھاد استعمال کر کے ختم کریں، تو پارٹی کلین اپ ہو رہی ہے۔ وہ تو اس بات پہ ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن ابھی اعظم خان کے بارے میں
جو سائفر کی کنسپریسی دوبارہ سے جاگ گئی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے نا ایک کمال کیا ہے، عمران خان نے یہ کمال کیا ہے کہ وہ اس نے ایک سپیچ کو، اپنی ایک سپیچ کو کوئی 100 دفعہ ریپیٹ کیا ہے، ورڈ ٹو ورڈ، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کے بچے کو، بڑے کو، بوڑھے کو، نوجوان کو، ہر ایک کو اس کی سپیچز یاد ہو گئی۔ اور اس کا ایک فائدہ ہے کیونکہ ہماری شارٹ میموری ہوتی ہے، ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سائفر پہ عمران خان نے فوراً سے پہلے جب ان کو پتہ چلا کہ ایک گیم ہو رہی ہے، جب ڈسکلوز ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلوائی۔ اب یہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں تینوں جو سروس چیفز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، آپ کے کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، سم ٹائم اپوزیشن لیڈر کو بھی بلایا جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے اس چیز کو سب نے یونانیمسلی اس پہ ورڈکٹ آلریڈی دیا ہوا ہے، وچ از بیانڈ چیلنجیبل۔ اگر ہوتا ہے تو سارے اس میں رگڑے میں آتے، صرف عمران خان نہیں آتا۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ انٹرفیرنس ہوئی، ڈیمیش کیا گیا، یہ پھر اس کو ریکٹیفائی کیا، ریکٹیفائی میننگس کہ اس کو انڈورس کیا جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، اور انہوں نے اس میں دوبارہ بنائی، اور اس میں انہوں نے انوائٹ کیا مجید صاحب کو جو امبیسڈر تھے، ناؤ ہی از اے سیکرٹری فار فارن افیئرس۔ تو ان سے انہوں نے کیا کہ تو اس میں ایک آپ کو یاد ہوگا ایک چیز استعمال ہوئی تھی جس کا نام تھا جی سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے۔ تو وہ جو سازش اور مداخلت کا جو چکر تھا، دیٹ واز دا اونلی تھنگ دیٹ واز ایڈڈ، بیسائڈ دیٹ ایوری تھنگ ریمین ایز اٹ۔ سارے ٹی وی بڑے میجر جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم میں، انہوں نے اپنی ولاگز میں، اپنی رپورٹس میں اس کو آلریڈی بتا دیا ہے، سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ مچ اباؤٹ اٹ۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے اور کچھ بھی نہیں سنا ہے۔ پہلے کوشش کی انہوں نے عمران خان کو پھنسانے کی، بلوچستان میں بندہ کوئی ایڈوکیٹ مر گیا تو اس کو قتل لسٹ پہ لگانے کا۔ آپ کو پتہ ہے جب اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو مارنا ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ تو اب ان کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن عمران خان کی سچویشن میں یہ ہو رہا ہے ایک پلان ان کا ہے، ایک اللہ کا پلان ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک پلان میں اس کو بچا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ قتل والا جو ہے وہ انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی، بلوچستان لے کے جانے کی کوشش کی، لیکن اس میں کوئی بیسز نہیں تھے تو وہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا۔ تو اب انہوں نے نئی پلاننگ کی، اب کیا کریں، تو سائفر کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اب ایف آئی اے کو جب انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، لیکن سائفر پہ تو آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس چیز پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، اس چیز پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی کہ وہ جو 15-16 ارب ڈالر جو شہباز شریف کا کیس تھا اس کا کیا بنا، جو میمو گیٹ تھا اس کا کیا بنا، جو ڈان لیکس تھی اس کا کیا بنا، اس پہ تو کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں جی کہ ہم نے اپنے ملک کو نئی ڈائریکشن میں ڈال دیا، وہ ڈائریکشن ایکچولی اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے سارے کیسز معاف کروا دیے ہیں، ہم نے ڈالر جو ہے وہ 170 پہ تھا تو 280 پہ لے گئے، آٹا جو تھا وہ 50 روپیز کا تھا تو 150 پہ ہو گیا، اور آٹا اور چینی دونوں 150 پہ بک رہی ہیں۔ بائی دا وے آن دا سائڈ نوٹ، کشمیر کے اندر بہت سارے لوگوں، بہت ساری سٹی میں، خاص طور پہ باغ کے اندر بتایا جا رہا ہے جی کہ آٹا اویلیبل ہی نہیں ہے، اور جو اگر کسی جگہ پہ مل بھی رہا ہے تو وہ اتنا انفیریئر کوالٹی کا ہے کہ بندہ کھا بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ سچویشن آپ نے کر دیا ہے کہ کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، اور ملک کو آپ نے کنٹری ہیز یو ہیو پٹ دا کنٹری بیک ٹو ٹریک، تو یہ آپ نے کیا ہے جو، اور پھر ابھی ایک چیز پہ نیگوشیشن ہو رہی ہے، who would be the next prime minister and who would be the next chief ministers and ministries پہ سب پہ بارگین ہو رہی ہے، سودا ہو رہا ہے ملک کا سارا، تو یہ ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ آئی تھنک ان ساری چیزوں کا ایک فائدہ عمران خان کو ضرور ہوگا، جس کا انہوں نے، میرے خیال ہے ان کی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے اس میں الوڈ بھی کیا اس چیز کو، کہ کہتے ہیں کہ آئی وانٹ دس انویسٹیگیشن ٹو ٹیک پلیس، کیونکہ اس بندے تک پہنچنا ہے، اور ان دس کیس سب کی نظریں یہی ہیں کہ اس وقت سارا کچھ پیچھے جو کنسپریٹر تھا، جو اس کی کنسپریسی کو موو کر رہا تھا، وہ جنرل باجوہ تھے، اور جنرل باجوہ واز کنٹرولنگ آل دا اسٹرنگس۔ تو اگر یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو جنرل باجوہ ہی پہ جا کے بات رکے گی، لگ ایسا رہا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ پہ ہاتھ ڈالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، ان کو کچھ چھیڑ نہیں سکتا، کیونکہ جنرلز میں ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ یہ دے آر ویری
کوآپریٹو، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہر لحاظ میں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور کیونکہ جنرل ہے نا آبویسلی سویلینس تو وہ ورڈ یوز کرتے ہیں بلڈی سویلینس، ایون کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سویلین جو ہے وہ بلڈی رہتے ہیں. تو اس لیے ان کو تو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اس پہ نہیں ہوا تو سویلین کو جس حد تک ہو سکے گا توڑ مڑ کریں گے، لیکن پبلک کو نکلنا پڑے گا. جی ہاں، پبلک کو نکلنا پڑے گا. پبلک اگر 50 لاکھ 1 کروڑ بھی اگر پبلک نکل آتی ہے نا 25 کروڑ میں سے، تو ڈائنامکس چینج ہو سکتی ہے، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر بھٹو کو شہید کیا جا سکتا ہے تو عمران خان کو بھی مارا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا بھر کی ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ہوائیں جو چل رہی ہیں وہ ان کے اگینسٹ چل رہی ہیں. تو جب ساری ان کے اگینسٹ چل رہی ہوں تو ان لوگوں کو تھوڑا بہت یہ تو فکر ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد شاید ان پہ کچھ آرٹیکل 6 وغیرہ لگ جائے، لیکن انہیں کیا پرواہ، آرٹیکل 6 سے کیا لینا